نازاد ازل ہے لیقاف کا سیدہ فاطمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے ہم جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کا اختتام اور ساتھ ہی ہمارے اپنے جو مزاج تھا، جو انداز تھا زندگی کا، اس کے اندر ہم پھر ایک تبدیلی کو دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری مساجد پھر خالی مصلیاں، مساجد سے دور لوگ پھر اپنے اپنے معاملات میں مصروف نظر آ رہے ہیں. برادران عزیز، یہاں جو چیز ہم کو حاصل کرنی تھی ماہ رمضان میں، وہ تھی تبدیلی، وہ تھا اللہ سے قرب. ہمارے اندر بہت کم میں وہ تبدیلی نظر آ رہی ہے. پھر ہم کمزوریوں کی طرف، پھر غفلت کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگر ہمیں ماہ رمضان سے یہ فکر حاصل نہیں ہوئی کہ ہمیں کچھ کرنا ہے، ہماری زندگی کا کچھ مقصد ہے، کھانے پینے سے ہٹ کر بھی ہمیں بہت سے کام ہیں جس کی ذمہ داریاں ہم پر اللہ نے عائد کی ہے، تو پھر ہمیں حالات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے اطراف و اکناف کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اور غور کرنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، ہمارا حال اور ہمارا مستقبل کس طرف ہے. اور اگر ہم آج نہیں جاگیں گے، اگر فکر نظر آج وسعت نہیں پائے گی، آدمی اگر آج اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلے گا، اگر اس کی فکر میں کھانے پینے سے ہٹ کر آج اگر سوچ نہ آئے گی، تو پھر معاملہ یہ ہوگا کہ لوگ تو ہوں گے لیکن ہم اپنی شناخت کھو دیں گے. انسان تو موجود ہوں گے لیکن ہم اپنا مقصد کھو دیں گے. برادران عزیز، آج جب ہم حالات کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سارے عالم کے حالات کیا ہے، اور خصوصاً ہمارا جو ملک عزیز ہے، وطن عزیز ہے ہندوستان، اس کے حالات کیا ہے، تو آج ہم ایسے حالات میں جی رہے ہیں جہاں اگر لمحے فکر نہ لیا جائے، اگر ہوش کے ناخن آج نہ چبائے جائیں، اگر آدمی اپنے آپ سے ہٹ کر باہر نہ نکل پائے، اور جو ہمارے بزرگوں نے خدمات کر کر گئے ہیں، جو ہمارے بڑوں نے اس ملک کے لیے
اور اپنے لوگوں کے لیے جو خدمات کیے ہیں اگر اس کو بچانے کی کوشش نہ کریں تو پھر کیا کریں گے سمجھ نہیں آ رہا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ہی عرصے میں حالات یوں تبدیل ہو گئے ہیں کہ قانون کے پیچھے قانون، قانون کے پیچھے قانون، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک منظم اور گہری سوچ کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف میں قوانین کو پیش کیا جا رہا ہے، اور اس فکر کے ساتھ اس ایجنڈے کو بتاتے ہوئے کہ ہم مسلمانوں کا بھلا چاہتے ہیں، لوگوں کا بھلا چاہتے ہیں، پسماندگان کا بھلا چاہتے ہیں، عورتوں کا بھلا چاہتے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پس پردہ فکر اور مقصد کچھ اور ہے۔ ہمارے سامنے مثال وقف امینڈمنٹ بل کی ہے جو اب قانون بن چکا ہے، اب وہ ایکٹ کی شکل لے چکا ہے۔ اب یہاں ہمیں فکر کرنا ہے، غور کرنا ہے کہ وقف امینڈمنٹ بل کیا ہے اور کیوں لایا گیا۔ اور ہم میں سے اکثر بھائیوں کا یہ مزاج ہو چکا ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ بھائی آپ اس بل کے بارے میں جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے اس کی خرابیاں کیا ہے، آپ کو معلوم ہے اس کے نقصانات کیا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس کے ذریعے سے کتنے بڑے بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں، تو ہم میں سے اکثر بھائیوں کا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ پہلا مسئلہ کہ ہم جانتے ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، بار بار سمجھانے کے باوجود بھی اس کی طرف توجہ نہ دی گئی، اور جب پوچھا گیا تو کہنے لگے کہ بھائی ایک تو معلوم نہیں، اور دوسرا کہنے لگے کہ ہمیں اس سے غرض کیا ہے، ہمارا اس سے تعلق کیا ہے، وقف کا معاملہ ہمارے ساتھ کہاں جڑا ہوا ہے۔ برادران عزیز، معاملہ یہ ہو گیا کہ لوگ سمجھنے لگے کہ بھائی یہ معاملہ صرف اہل خانقاہ کا معاملہ ہے، یہ معاملہ اہل درگاہ کا معاملہ ہے، یہ معاملہ مسجدوں والوں کا معاملہ ہے، مسجد کمیٹی کا معاملہ ہے، متولیوں کا معاملہ ہے، جو وقف کمیٹیز ہے ان کا معاملہ ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب پہلے اپنے لوٹ رہے تھے، اب غیر لوٹیں گے، ہمارا اس سے تعلق کیا ہے، ہم کو کیا مل رہا ہے، اگر وقف جائیدادیں ہیں تو اس سے ہم کو کیا حاصل ہو رہا ہے۔ ہمیں یہ خیال نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارے بڑوں نے جو وقف کیا ہے اس کا کوئی ایک مقصد تھا، ہر وقف اپنے مقصد کے ساتھ زندہ تھا اور اس پر کام کر رہا تھا، کوئی کم کام کر رہا تھا، کوئی زیادہ کام کر رہا تھا، لیکن چیز موجود تھی، آج نہیں کل اس کا استفادہ سب کو ہو سکتا تھا۔ جو مسجدیں آج ہماری دکھ رہی ہے وہ بھی وقف ہے، جو خانقاہیں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی وقف ہے، اور جہاں ہمیں سونا ہے، ہماری آرام کا قبرستان ہے، وہ بھی وقف ہے۔ اور ہمیں یہ خیال نہیں ہے کہ ہماری عبادت گاہوں پہ آج لوگوں نے نگاہیں گڑا رکھی ہیں، ہمارے قبرستانوں پہ لوگوں کی نگاہیں ہو گئی ہے، ہماری خانقاہوں پہ لوگوں کی نگاہیں ہو گئی ہے، اور ہمارے بزرگوں نے اپنی زرخرید زمین جو اللہ کے لیے رکھی تھی آج لوگ چاہتے ہیں کہ اسے اپنے قبضے میں لے لیں، اور ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے تعلق کیا۔ یہ فکر ہے ہماری کہ ہمارے بزرگوں نے زندگی بھر کمایا اور امت کے لیے، اللہ کے لیے اسے وقف کر دیا، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا۔ یہ جو فکر ہے نا لاپرواہی کی، یہ جو فکر ہے نا غفلت کی، یہ نقصان دہ ہے۔ برادران عزیز، تاریخ ہمارے سامنے ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ ظلم ہوتا رہا، ظالم اپنا ہاتھ ہمیشہ بڑھاتا رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی وقت ایسا گزرا ہوگا جہاں پر ظالم موجود نہ تھے یا ظلم ہوتا نہ تھا۔ ہم نے دیکھا ہے ظلم کو ہوتے ہوئے، ہم نے دیکھا ہے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بھی ظلم ہوا، اہل بیت اطہار پہ بھی ظلم ہوا. کیا ہمیں وہ باتیں یاد نہیں؟ لیکن وہاں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ جب بھی ظالم نے اپنا ظلم کیا ہے، ظالم کا ہاتھ اٹھا ہے مظلوم پر، تو کچھ ہاتھ اٹھتے ہیں ظالم کا ہاتھ پکڑنے کے لیے. کربلا کا میدان ہمارے سامنے ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر بھی کوشش تھی کہ شریعت کو مٹا دیا جائے، وہاں پر بھی کوشش تھی دین کو مٹا دیا جائے، وہاں پر بھی کوشش تھی کہ اسلامی نمائندگی، اسلامی فکر کو ختم کر دیا جائے. لیکن وہاں پر بھی ہاتھ ظلم کے لیے اٹھے تو ظلم کو روکنے کے لیے بھی ہاتھ اٹھے ہیں. اور یقیناً جہاں ظالم ہوگا وہاں پر ظلم کو روکنے کے لیے اللہ کسی کو پیدا ضرور کرے گا. لیکن جب آپ ان حالات کو دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ظالم ظلم کر رہا تھا، مظلوم ظلم سہ رہا تھا، اور ظلم کو روکنے والے ہاتھ بھی اٹھے تھے. لیکن وہاں پر اکثر لوگ ایسے تھے جو خاموش تماشائی تھے. کربلا کا میدان ہو رہا تھا تو لوگ دیکھ رہے تھے، بادشاہوں نے ظلم کیے، لوگ دیکھ رہے تھے، بڑے بڑے بزرگوں کو مٹایا گیا، اماموں پر ظلم کیا گیا، امام احمد کو لے جا کر جیل میں ڈال دیا گیا، امام اعظم پر ظلم کیا گیا، لوگ دیکھ رہے تھے. برادران عزیز، ہر وقت ایسا طبقہ رہا ہے جو خاموش تماشائی رہا، اور وہ سمجھنے لگے کہ ہم بچ جائیں گے، وہ سمجھنے لگے کہ ظالم کا ظلم ہم تک نہیں پہنچے گا، وہ سمجھنے لگے کہ ہمارا اس سے کیا تعلق ہے. لیکن یاد رکھے، اگر ظالم کا ظلم روکا نہ جائے گا تو یقیناً اس کی زد میں ہر ایک شخص آئے گا، کیونکہ وہ سرکش رکنے والا نہیں ہے. جب تک اس کو روکا نہ جائے گا، جب تک اس کا ہاتھ تھاما نہ جائے گا، جب تک اسے یہ نہ کہا جائے گا کہ تیرا ظلم اب برداشت نہ ہوگا، تجھے رکنا ہوگا، اور تجھے روک کر ہی ہم جان لیں گے. کیونکہ جب حساب ہوگا، جب کتاب ہوگا، معاملہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا، تو ہم کو یہ غور کرنا ہے کہ ہم کہاں ہوں گے، کس صف میں ہوں گے. کیا ہم ظالموں کی صف میں ہیں، یا پھر ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والوں کی صف میں ہیں، یا پھر وہ صف میں ہیں جو خاموش تماشائی رہے کہ ظلم ہوتا رہا، لوگ لٹتے رہے، جان و مال کا نقصان ہوتا رہا، اور ہم ہے کہ ہم کہنے لگے کہ ہمارا کیا تعلق ہے، ہمارا کیا تعلق ہے، ہمارا کیا تعلق ہے. آج بھی وہی عالم نظر آ رہا ہے کہ ظالم کا ظلم چل رہا ہے. کچھ لوگ ہیں جو آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن ہم میں کیا اکثر ہے کہ خاموش تماشائی ہے کہ میرا کیا تعلق ہے، میرا کیا تعلق ہے. یاد رکھو کہ یہ ظلم اگر بڑھے گا تو سب کو ہوگا، سب کے لیے اس کی آگ پہنچے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ بازو والا گھر جل جائے اور میرا گھر بچ جائے. جب آگ لگے گی تو ہر گھر زد میں آئے گا، پھر وہاں تمیز نہ ہوگی کہ یہ میرا ہے کہ تیرا ہے، یہ خلاف میں تھا یا خاموش تھا. وہاں پر خاموشی آپ کے لیے نجات کا ذریعہ نہ ہوگی، آپ بچ نہ پائیں گے، سب کو جواب دینا ہوگا، اور سب اس کے زد میں متاثر ہونے والے ہیں. برادران عزیز، آج وقت ہے باشعور بنے، متحد بنے، اور سب سے پہلے تو اپنے آپ کو تیار کیجیے، اپنے آپ سے باہر نکل کر سوچئے، اپنی ذات، اپنی فکر، اپنی اولاد. یہ جو چھوٹی فکر ہے یہ ایک مسلمان کی فکر نہیں ہو سکتی. اسے یہ فکر کرنی ہوگی کہ میری ذمہ داری بڑی ہے، میری ذمہ داری اس سے زیادہ ہے، مجھے اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. برادران عزیز، آج لوگ اپنے بزرگوں کے اثاثے کو بچانے کے لیے تیار نہیں ہیں.
اس کے لیے کوشش کرنے تیار نہیں ہے۔ آج لوگ آنکھ بند کر کر سمجھ رہے ہیں کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ آنکھوں کو کھولنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے اسلاف نے جو کام کیا ہے، جو ہمارے بزرگوں نے وقف کر کر امت کے لیے، مظلوموں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے اور بڑے بڑے کاموں کے لیے وقف زمینوں کو رکھا ہے، آج ظالم کی نظر اس زمین پر پڑ چکی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے بھی اس کو ہتھیا لیا جائے، کسی طریقے سے بھی اس کو قبضے میں لے لیا جائے، کہ ان کا فلاح و بہبود کا جو ذریعہ ہے وہ ختم ہو جائے۔ ہمیں اس کو حفاظت میں لانے کی ضرورت ہے، اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، اور جو ہم سے کر سکتے ہیں، جو ہم سے بن سکتا ہے، ضرور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہمیں یہ کہا جائے کہ تم نے کوشش نہ کی، تم نے کوشش نہ کی۔ کوشش تو ہمارے ہاتھ ہے، اور ہم اس ملک میں رہتے ہیں، یہ ہمارا وطن عزیز ہمیں حق دیتا ہے، اور انہی حقوق کو کھینچنے کی یہ سازش ہے۔ جو ہماری بنیادی حقوق ہے، ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہے، اس کے اندر یہ مداخلت ہے، اور یہ کوشش ہے کہ اس کو کھینچ لیا جائے۔ یہ سازش ہے کہ مسلمانوں کو ان کے حقوق اور ان کے جو ذمہ داریاں ہیں اس سے دور کر دیا جائے۔ یہاں پر سب سے اہم چیز ہے کہ ہم ذمہ دار بنے، باشعور بنے، علم حاصل کریں، اور متحد ہو کر سب ساتھ مل کر، جو اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے تو جو صاحب علم ہے ان سے کیجیے، فکر نہیں ہے جو صاحب فکر ہے ان سے حاصل کیجیے، اپنے آپ کو اس راستے پر ضرور آگے بڑھائیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہہ دیں کہ میری ذمہ داری نہیں، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو نبھانا ضروری ہے۔ برادران عزیز، تو یہی آپ سب سے خواہش ہے کہ سب سے پہلے تو اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ وقف ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اس کی حفاظت ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ ہاں جو براہ راست منسلک ہیں ان کی ذمہ داری زیادہ ہے، ان کی محنت زیادہ ہے، ان کی کوشش زیادہ ہے، ان کو تو بہت کوشش کرنی ہے، اور جو ان حضرات کے ساتھ ہیں آپ ان کا ساتھ دیجئے تاکہ وہ اپنے مشن میں آگے بڑھے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وقف سے میرا تعلق نہیں، یاد رکھیں کہ مسجد بھی وقف ہے، قبرستان بھی وقف ہے، خانخواہ بھی وقف ہے، درگاہ بھی وقف ہے، مدرسہ بھی وقف ہے، اور ان تمام چیزوں سے ہمارا تعلق کیسے نہ کیسے ہوتا ہی ہے، اور ان کی حفاظت یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے، اور اگر ہم حفاظت نہ کریں گے تو پھر کون حفاظت کرے گا؟ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا، اور وقف ترمیمی بل کے خلاف کورٹ سے رجوع ہونے کی ضرورت ہے، سپریم کورٹ تک اس کو پاس جانے کی ضرورت ہے، اپنے بات کو پہنچانے کی ضرورت ہے۔ یہ جمہوری ملک ہے، یہاں پر آواز اٹھانے کا بھی ہمیں حق ہے، اس حق کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں خواب غفلت سے نکل کر باشعور بننے کی ضرورت ہے۔ برادران عزیز، اللہ نے ہمیشہ اس بات کو سکھایا ہے کہ تم غفلت سے نکلو اور باشعور بنو، فکر حاصل کرو، تدبر حاصل کرو۔ ایسے نہ ہو کہ تم خواب غفلت میں جیتے رہو اور تمہارے جو بزرگوں نے کیا ہے، تمہارا جو اثاثہ ہے وہی تم سے کھینچ لیا جائے، جو شناخت ہے وہی تم سے کھینچ لی جائے، اور تم ایک بھیڑ بکری کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاؤ۔ یہی حال ہوگا اگر باشعور نہ ہوں گے، متحد نہ ہوں گے، کہ ہم پھر صفِ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے۔ اس بات کو سمجھنے کی، غور کرنے کی، اور اس راستے پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک۔ ہمیں نیک اور صالح متقی و پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک۔ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، ہم میں جو مقروض ہے ان کے قرضوں کا عطا فرما، جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا نصیبہ نیک فرما، جن کی شادیاں ہو چکی ہے
ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں، جو کچھ سنے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ اکرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ۔ سرکار آپ کا محتاج کرم ہے، نسبت کی قسم ہے، نسبت کی قسم ہے۔